بس اللہ کی توفیق سے رمضان ملا اور ختم بھی ہو گیا۔ اس موقع پر کرنے کے 2 کام کا تذکرہ کل کیا گیا تھا۔ ان 2 میں سے ایک بات بتائی گئی۔ کیا بتائی گئی تھی؟ کیا بتائی گئی تھی؟ شکر ادا کرنا۔ جو عبادتیں ہو سکی اللہ کی توفیق سے، اس کا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا، جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، اور اس کی ناقدری نہ کرنا، اس کی قدردانی کرنا۔ نیک اعمال بڑی نعمت ہے، دنیا سے لے جانے والی سب سے بڑی نعمت اعمال ہی تو ہے، اور کیا لے جائے گا انسان؟ تو ایک کام کرنے کا کیا ہے؟ جو عبادتوں کی توفیق ملی انہیں عبادتوں پر کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر ان عبادتوں کی، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ نے بتایا کہ انسان کے اندر خوف خدا یعنی گناہوں کی حفاظت کا سلیقہ ہے، نعوذ باللہ، نیکیوں کی حفاظت کا سلیقہ ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے گا، یاد رکھے گا، عمل کرے گا، عمل کرنے والے کو بتلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ فرمایا، پکڑا، اور گن کر 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار۔ ایک طرف نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ایک طرف گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ادھر نل کے نیچے بالٹی بھر رہے ہیں اور ادھر نیچے چھید کر رکھا ہے، سوراخ کر رکھا ہے، بھرتے ہیں، بالٹی نہیں بھرتی۔ پانی تیز چلاتے ہیں پھر بھی بالٹی نہیں بھر رہی۔ کیوں نہیں بھر رہی؟ سوراخ لگے ہیں گناہوں کی، نافرمانیوں کی، نیکیوں کو ضائع کرنے کی۔ بعض گناہ ایسے ہیں ساری زندگی کا کیا کرایا اکارت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کرو گے ایمان لانے کے بعد تو ایمان کی حالت میں جتنی نیکیاں کی ہے سب ضائع ہو جائے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو، زور سے نہ بولو۔ اگر یہ کرو گے تمہارے اعمال سارے اکارت چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، ایسے بہت سے گناہ ایسے ہیں نیکیوں کو غلط کر دیتے۔ تو عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ آدمی نیکیاں کر لے، عبادت کا سب سے بڑا مفہوم یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ کس سے بچ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ آدمی گناہوں سے بچے، فرائض اور واجبات پر عمل کر لے، تھوڑے سے بھی گناہ ہوں گے
حفاظت کر کے لے جائے ہے یا نہیں؟ کل قیامت کے دن ایک آدمی ہے زندگی بھر میں کوئی گناہ نہیں کیا، کیسے نیک بندے ہوں گے اللہ کے، کوئی گناہ نہیں ہوا، چھوٹے سے اعمال بھی کافی ہو جائے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، اور جس کی 10 ہی نیکیاں ہیں اور گناہ کوئی نہیں، نیکیوں کا پلڑا جھکے گا کہ نہیں جھکے گا؟ ایک آدمی ہے جس کے نیکیاں بہت ساری، یعنی فرائض تو کرنا ہی ہے، نوافل بہت ہیں، اور گناہ کے بھی بڑے بڑے دفتر، گناہ کے بھی بڑے بڑے دفتر ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ جب تولا گیا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں بہت ہیں لیکن اس کے مقابلے میں گناہ بھی بہت ہے۔ تو خوف خدا بندی انسان کو نیکیوں کو بچانے کا سلیقہ سکھاتا۔ رمضان کا مقصد یہی کہ آدمی کے اندر خوف خدا بندی آ جائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا آئے۔ تو یہ اچھا حدیث کہی تھی میں نے، مکمل کر دوں، 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک تو یہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس پر خوش رہنا سیکھ لو، جو دیا ہے اللہ نے اس پر خوش رہنا، راضی رہنا سیکھ لو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ مالداری پیسوں کی کثرت، مال و دولت کی کثرت نہیں، لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، مالداری چیزوں کی کثرت کا نام نہیں، مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ میں جھوپڑی میں رہتا ہوں، مجھے محل والے سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، کسی سے کوئی سروکار نہیں، میں سوچی روٹی کھاتا ہوں، میرے لیے وہی بریانی ہے، میں بستر پر نہیں، نیچے زمین پر سوتا ہوں، سکون کی نیند آتی۔ ایک آدمی کروڑوں ہے، ہرس اس کی اربوں خربوں کی ہے، فقیر ہے۔ ایک آدمی کار میں پھر رہا ہے اور اس کے خواب ہوائی جہاز میں اڑنے کے، فقیر آدمی رہ کر بھی پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تمہیں اللہ نے جو دیا ہے، جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے راضی رہنا سیکھ لو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل ایمان والے بنو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ تکن مسلمہ، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ ولا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق انسان کے دل کو مردہ کر دیتا۔ یہ 5 باتیں بڑی جاندار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی موقع ہو تو اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ بہرحال یہ جو نیکیاں کی ہیں اس کو بچا کر آخرت تک لے جانے کا سلیقہ سیکھیں۔ جن نیکیوں کی توفیق ہوئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں اور اس کو بچانے کی فکر کریں۔ دوسری بات، جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر استغفار کریں، جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر کیا کریں؟ استغفار کریں۔ یہ 2 چیزیں جاندار بنا دیتی ہیں۔ کیا سکھایا گیا؟ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ جیسے تیری شان تھی ویسے عبادت نہیں تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے رات میں بہت کم سوتے، یعنی اکثر عبادت کرتے، اور پھر کیا کرتے؟ عبادت، رات بھر سوئے بغیر جاگتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے کہ اللہ جیسے تیری شان ہے ویسی عبادت نہیں کر سکے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ نیکی کی قدر کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، نیکی پر استغفار کریں گے تو تکبر نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ تکبر نہیں آئے گا، عجب نہیں آئے گا کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے تراویح پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، دوسروں کو نیچا نہیں سمجھیں گے۔ جب اپنی عبادتوں کی کمی کوتاہیوں پر نگاہ ہوگی، عاجزی آئے گی، اللہ کی رحمت پر نظر ہوگی، اللہ کی توفیق پر نظر ہوگی، تو دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا کرنے کا ہے؟ استغفار کرے، معافی مانگے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں رکھا، کیونکہ پیٹ کا اور زبان ہی کا روزہ نہیں ہے، ہر عضو کا روزہ ہے۔ جس شوق اور رغبت کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے تھی، قرآن کریم کی تلاوت کو سننا چاہیے تھا، ہم نے نہیں سنا۔ جس طرح رمضان کے اوقات کو گزارنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں گزارا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملی، تلاوت تو کی، لیکن جس سوز درون اور درد دل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں پڑھا۔ ذکر کی توفیق ملی، استغفار کی توفیق ملی، کیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ساتھ میں اللہ سے معافی بھی مانگے کہ جیسی کرنی چاہیے تھی ویسا نہیں کی۔ یہ دو کام کر لیں، یہ دو کام کرنے کے لیے، ایک جن عبادتوں کی توفیق ملی اس پر کیا کریں؟ شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر کریں، ضائع نہ کریں۔ رمضان ہوتے ہی، عید ہوتے ہی اس کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسرا جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر استغفار کریں۔ یہ دو کام کرنے کے ہیں آتے ہیں۔ اب بعض لوگ بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں کہ رمضان چلے گیا، غم مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے ایک اچھا ماحول تھا، نورانی ماحول تھا، نیکیوں کی توفیق ملتی تھی، خاص خاص عبادتیں ہوتی تھی، اللہ نے رکھی ہے، اب وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت۔ بعض لوگ بہت زیادہ اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ غلط۔ بعض لوگوں نے کہا، اور بہت اچھی بات ہے، کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ کیوں بھائی؟ رمضان کا جانا کوئی غم کی چیز ہے کیا؟ اگر غم کی چیز ہوتی تو اللہ رمضان کے گزرنے پر خوشی منانے کا حکم کیوں دے؟ رمضان کے گزرنے کے بعد کیا ہے؟ عید ہے، اور عید کیا ہے؟ خوشی کی چیز، کمپلسری ہے، ہر ایک کو خوشی منانا لازم ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کھانا کھلانا ضروری ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد فوراً کچھ نہ کچھ کھا کر پھر عید کا جائے۔ بقرعید میں یہ ہے کہ آدمی بغیر کچھ، جو قربانی دینے والا ہو اسی دن قربانی کرنے کی نیت ہو تو بغیر کچھ کھائے عید کا جائے، واپس آنے کے بعد اپنے جانور کی قربانی کرے، اور سب سے پہلا کھانا اس جانور کے گوشت سے کھائے بقرعید میں۔ لیکن عید میں نہیں، کچھ کھا کر جائے، یعنی یہ بتانے کے لیے اب تک اللہ کا حکم تھا تو ہم نہیں کھاتے، اب اللہ کا حکم ہے ہم کھائیں۔ تو واقعی اللہ نے ایک خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، روزے دار کے لیے
دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت، اور افطار کے دو معنی مفسر محدثین نے بیان کیے. ایک افطار تو روزہ کھولنے کا افطار، اور ایک افطار ہے عید، روزہ نہ رکھنے کا افطار. فطر کے ایک معنی آتے ہیں روزہ نہ رکھنا. تو روزے دار کو خوشی کب ہے؟ روزہ کھولنے کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور روزہ ختم ہو کر روزہ نہ رکھنے پر بھی خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی شاعر شان اس کی جزا اور بدلہ دیں گے، تب بندہ خوش ہو جائے. تو یہ خوشی منانے کا ہے. اور حقیقت میں خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو سمیٹا، اس کی نعمتوں کو حاصل کیا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں آسانی پیدا کی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے بہت آسان کیا. پہلے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، 12 گھنٹے کا کر دیا. مسافر ہے، بیمار ہے، اس کے لیے گنجائش دے دی. اب نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ دو، تو بہت گنجائش دے دی. تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید، کیوں دی؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، تاکہ رمضان کی گنتی مکمل کرو. آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کیا کرو؟ پورے رمضان کے روزے رکھو. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور جب رمضان گزر جائے، تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کو جاؤ، خوشی مناؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ پیسے ہیں، نئے کپڑے خرید کے لائے اس بنیاد پر، نئی چیزیں خرید کے لائے اس بنیاد پر، بریانی کھانے کو ملے گی اس بنیاد پر. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے نیکیوں کی توفیق اور ہدایت. تو عید کس کے لیے ہے؟ جس نے رمضان بھر روزے رکھے. عید کس کے لیے ہے؟ جس نے تراویح کی پابندی کی. عید کس کے لیے ہے؟ جس نے قرآن کی تلاوت کی. عید کس کے لیے ہے؟ جس نے طاقت بھر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا. عید کس کے لیے ہے؟ جس نے تہجد کی نمازیں پڑھی. عید کس کے لیے ہے؟ جس نے ذکر و تلاوت کی پابندی کی. اس شخص کے لیے عید ہے، اور یہ لازمی خوشی منانے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کا احسان ہے. اللہ سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان ہم نے گزارا، ساری زندگی اسی کے مطابق ہماری ڈھال دے. اسی طرح ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.